اذان کے بارے میں ایک آخری بات آپ کو یہ بتانی ہے اور بہت دلچسپ ہے۔ یہاں ہندوستان کے اندر جو ہے سپریم کورٹ کے ایک بہت سینئر وکیل ہیں سری واستو جی، ہے نا؟ آپ لوگ اس پہ موبائل پہ دیکھتے ہوں گے سنتے ہوں گے، تو وہ جو ہے نا بہت ذہین آدمی لگتا ہے، اس کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے۔ اس کا بنیادی کام ہے اسلام کے خلاف، ہے نا، آواز اٹھانا اور اسلام مسلمانوں کے خلاف جو ہے نا کیا کہتے ہیں پروپیگنڈا کرنا۔ اس نے خود بیان دیا کہ میں نے سپریم کورٹ میں یہ عرضی دائر کی ہے کہ مسلمانوں کی اذان کو بین کیا جائے، اس پہ پابندی لگائی جائے۔ اچھا، یہ مسئلہ بہت دنوں سے ہے ہندوستان میں، مختلف جگہوں پہ ایسا لوگوں نے مطالبہ کیا۔ اس وکیل نے جو بات کہی وہ میں اصل آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو اس نے وجہ بتائی کہ میں نے کیوں یہ عرضی دائر کی کہ اس کے اوپر پابندی لگائی جائے۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ جمہوری ملک ہے، ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے، اور بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ایک ہندو ملک ہے۔ اس سے آگے جا کر کے وہ یہ کہتا ہے کہ ایک ہندو ملک ہے، یہاں ہندوؤں کی آبادی سب سے زیادہ ہے، اور ہندو جو ہے نا بہت سارے معبودوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اذان جو ہوتی ہے، اس نے بتایا کہ اذان جو ہوتی ہے اس میں یہ اعلان کیا جاتا ہے مائک سے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ ہمارے معبودوں کا انکار کیا جاتا ہے، اور دن میں 5 بار اس نے کہا کہ ہمارے معبودوں کی نفی کی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے ہندوستان میں، ہے نا، سوائے ایک اللہ کے۔ تو ایسا کیوں مسلمانوں کو اجازت دی جائے کہ وہ ہمارے معبودوں کے خلاف اعلان کرتے پھریں، ہے نا، اور کئی بار اعلان کریں دن میں کہ جو ہے نا اس کی عبادت نہیں کی جانی چاہیے۔ بتانا یہ ہے مجھے، ہے نا، کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن، ہے نا، ہندوستان میں رہنے والا کم از کم، پوری دنیا میں لیکن کم از کم ہندوستان میں رہنے والا کوئی ہندو یہ نہیں کہہ سکتا اللہ کے ہاں کہ مجھے اسلام کی دعوت نہیں پہنچی۔ یہ اذان ایسی دعوت ہے اسلام کی اور توحید کی، ہے نا، جو مائک کے ذریعے ہر گھر میں ہر شخص کے پاس پہنچتا ہے۔ اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے معنی کو سمجھے، ہے نا جی۔ اس کے تو اذان جو ہے یہ صرف اذان نہیں ہے، یہ گویا کہ اسلام کی دعوت کو پورے ملک میں، پورے صحرا میں، بیابان میں، ہر جگہ، ہے نا، اس اذان کے ذریعے توحید کی دعوت کو پہنچایا جا رہا ہے۔ اور کوئی شخص جو ہے نا اس کا منکر نہیں ہو سکتا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ کون ہے اور اللہ ایک ہے یا کئی ہیں، کسی نے مجھے نہیں بتایا، ایسا نہیں کہہ سکتا وہ، اس لیے کہ آپ کو ہر دن بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اذان جو ہے نا توحید کی دعوت اور توحید کے اعلان کا ایک بڑا ذریعہ ہے، اور دعات اللہ، ہے نا، جو اپنا کام کر رہے ہیں اس ملک میں، ہے نا، تو ایک طرح سے یہ اذان ان کے لیے بہت بڑا معاون ہے دین کی دعوت کو اور توحید کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانے کی۔